کہہ دو اے نبی ان سے کہو سیرو سیر کرو چلو پھرو فی الارض زمین میں ثم منظورو پھر دیکھو کیف کان کیسے ہوا تھا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا. ذرا دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا تھا. تم بھی دیکھ لو پھر تمہیں سمجھ آئے گی پھر تم میری دعوت کو قبول کرو گے. قل کہہ دو ان سے پوچھو. قول کا معنی بھی یہ بطور سوالیہ سٹائل بھی ہوتا ہے کہ پوچھو. قل لمن ما فی السماوات والارض کس کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. ان سے پہلے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے کس کا ہے. قل للہ تو کہہ دو اللہ تعالیٰ کا ہے. خود ہی پوچھو پھر خود ہی جواب دے دو کیونکہ ان کا وہ جواب نہیں دے سکتے. وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے. کتب علی نفس الرحمہ اس نے لکھ لیا ہے اپنی ذات پر رحمت. اللہ نے اپنی ذات پر رحمت لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے ہے. جب قیامت کا منظر ہوگا پھر کفار پر کوئی رحمت نہیں کی جائے گی, پھر ان پر غضب ہی کیا جائے گا. یہاں تو سب کے لیے برابر ہے. رحمت آ رہی ہے, اللہ کا رزق آ رہا ہے, رزق بطور رحمت آ رہا ہے. کافر امیر ہیں, مسلمان غریب ہیں, کئی مسلمان امیر ہیں, یہاں کے جو عیسائی رہتے ہیں وہ غریب ہیں, ہندو غریب ہیں. یہ رحمت آ رہی ہے. اور ویسے بھی رحمت کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرنا چاہے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. شرک سے, بدعت سے, کفر سے, یعنی نافرمانیوں سے, گناہوں سے, غیبتوں چغلیوں سے جو بندہ یہاں نافرمانی کرتا توبہ کرتا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے رحمت کا معنی. اور بعد میں بھی جو بندہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ کی مرضی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی, اس کو معاف کر دے گا. لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں معافی ملے گی. ساتھ ساتھ ہمیں ڈر بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. پکڑ اور امید کے درمیان ہمارا ایمان ہے. ہمیں ڈر اس چیز کا ہو کہ اللہ ہمیں پکڑ نہ لے, اور ہمیں امید اس چیز کی ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ نے لکھ لی ہے اپنے جان پر رحمت. لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ وہ تم کو ضرور جمع کرے گا اِلَىٰ یوم القیامت قیامت کے دن کی طرف. لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک بھی کرے تو کیا کر لے گا, آخر اس نے مرنا ہی ہے نا. الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اپنی جانوں کو. فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ اسی کے لیے ہے ما سکنا جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. جو رات اور دن میں چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں وہ سب بھی اللہ کے لیے ہیں. یعنی رات میں دن میں جو بھی کام ہو رہے ہیں نا سب اللہ کے لیے ہی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ مطلب ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دو غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیا میں بناؤں کوئی دوست. اللہ کے علاوہ میں کوئی ولی بناؤں. اللہ ہی ولی ہے, اللہ ہی میرا دوست ہے. فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے. تو عام کا معنی ہوتا ہے کھانا. یطعم کھلاتا ہے, ولا یطعم اور اس کو کھلایا نہیں جاتا. قل کہہ دو انی امرت بے شک مجھے حکم دیا گیا ان اکون اول من اسلم کہ میں ہو جاؤں پہلا جس نے جو فرما بردار ہوا. مجھے حکم دیا کیا ہے کہ سب سے پہلے میں بنوں فرما بردار. ولا تکونن من المشرکین اور نہ تم ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے. تم نہ شرک کرنا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان بنوں. قل کہہ دو انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. میں ڈرتا کس چیز سے ہوں؟ عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے بھی پکڑ آ سکتی ہے. میں یصرف عنہ یومئذ جس سے پھیر لیا گیا اس دن یہ عذاب جس سے پھیر لیا گیا. فقد رحمہ پس تحقیق اس نے اس پر رحم کیا. یعنی اگر ایک بندے کو یعنی جنت میں اعلیٰ ترین مقامات ملے یا نہ ملے, جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا نا آگ سے بچا لیا گیا اللہ نے اس پر رحم کر دیا. بے شک اس کا بعد میں جنت میں کیسا بھی درجہ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اپنی آگ سے بندوں کو بچا لے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہ کھلی کامیابی ہے. آگ سے بچ جانا ہی کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ پس نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو الا هو مگر وہی. اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی کوئی ذات کوئی ایسی نہیں جو اس مشکل کو ہٹا سکے.
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ یعنی ملائے آپ کو خیر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے، بھلائی دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بس وہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، مشکل بھی وہی ہٹا سکتا ہے اور خیر بھی وہی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ بڑا زبردست ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑا زبر ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا سخت ہے، وہ اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، زبردست ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت حکمت والا ہے، بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو ہم شروع میں لفظ ال لگا ہوتا ہے نا، اس میں پھر تھوڑی سی یعنی خاص کر کے یہ لفظ بولتے ہیں، بہت ہی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دو کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے، ذرا ان سے پوچھو کہ کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ ظاہر ہے یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ اب دیکھو تمہیں مکے والوں نے بھی نہیں مانا، مکہ مشرکین مکہ نے، اور یہودیوں نے بھی نہیں مانا، پھر اعتراض کرنے لگے کہ بتاؤ تمہارے پھر نبوت کا کیا فائدہ جب تجھے کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، اگر کسی کے بارے میں اللہ گواہی دے دے کہ یہ بندہ سچا ہے تو پھر تم مان لو گے۔ اللہ پہلے پوچھتا ہے کہ ان سے ذرا پوچھو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اللہ پھر کہتا ہے ان سے کہہ دو قل اللہ ہی ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے شہید بینی و بینکم، اللہ گواہی دینے والا ہے میری اور تمہارے درمیان، اللہ گواہی دے رہا ہے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں تمہارے درمیان کہ میں سچا نبی ہوں۔ اور اس کے نشانی کیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ یعنی یہ گواہی کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تیری طرف وحی کی ہے اور تو پڑھا لکھا نہیں تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن میں نے تم کو ایسی کتاب دی، ایسا قرآن دیا کہ پوری دنیا کے لیے، کائنات کی تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ صحیح ہے، یہ کم گواہی ہے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں اس کے ساتھ، من بالغ، جس کو پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈراتے ہیں لوگوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اس کتاب کے ذریعے میرے احکامات، اللہ کے احکامات جس بندے تک پہنچتے ہیں، وہ جن کو میں پہنچا رہا ہوں ان کو تو میں پہنچا رہا ہوں، تو وہ بندہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک مسئلہ ایک آیت ہو تو آگے پہنچا دیا کرو۔ تو ہم نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے، اس کو ادا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جہاں تک ہماری کوشش ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم اس کو پہنچائیں، اور پھر اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، دوستوں سے کہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ یہ پیارے نبی کا حکم ہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک مسئلہ تم کو آتا ہے، ایک آیت آتی ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ ہے من بالغ۔ انکم، کیا بے شک تم، لتشہدون، کیا بے شک تم، البتہ تم گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی دوسرے الہ ہیں، کیا گواہی دیتے ہو؟ ساتھ ہی فرما دیا قل لا اشہد، کہہ دو میں تو گواہی نہیں دیتا، اگر تم دیتے بھی ہو نا میں تو نہیں گواہی دیتا، مجھے تو پتا ہے صرف ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کا خالق مالک رازق ہے، اور وہی معبود ہے۔ خالق مالک تو سب مانتے ہیں لیکن معبود حقیقی بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کوئی ذات بندگی کے لائق نہیں ہے۔ قل، کہہ دو انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود حقیقی ہے، ورنہ دنیا نے لاکھوں جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ حقیقی مالک، حقیقی معبود ایک ہی ہے۔ کسی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ معبود ہے، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ معبود ہیں، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا جنات اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا انہیں کے اللہ تعالیٰ کے مثلاً بیٹیاں بیٹے ہیں، اور وہ بھی معبود ہیں۔ اس طرح لوگوں نے باتیں کی، شیاطین کے لوگ پیروی کرنے لگے، کسی نے چاند کی، کسی نے سورج کی، کسی نے ستاروں کی، کسی نے بتوں کی، کسی نے قبر والوں کی۔ تو یہ سارے لوگ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے،
معبود حقیقی ایک ہی، اسی کے سامنے ہم نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، اسی کے نام پر ذبح کرنا ہے، اسی کے نام پر نذر و نیاز چڑھانی ہے، اور اسی کے نام پر ہی ہم نے زکوٰۃ صدقات خیرات دینی ہے، اسی کے نام پر حج کرنا ہے۔ یہ ساری عبادت ہیں۔ طواف کرنا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کا۔ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، لوگ بتوں کا طواف کرتے ہیں، لوگ بتوں کے نام پر، قبروں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، جنات کے نام پر کہتے ہیں یہ یہاں ہم نے ذبح کیا، یہاں اب جنات نہیں آئیں گے۔ لوگ شاپر میں گوشت لے کر جاتے ہیں، گوشت ساتھ کہتے ہیں اس کے اندر لوہا بھی ڈال دو، جنات لوہے سے ڈرتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب شرکیہ کام ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ پر یہ بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وَإِنَّنِي، اور بے شک میں بری ہوں بالکل، مما تشرکون، اس سے تم شرک کرتے ہو، میں تمہارے شرک سے بالکل بری اور بیزار ہوں۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اگر لاکھوں بندے کھڑے ہوں، جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو اندر سے پہچانے تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ یہودی عیسائی، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، فہم لا